السلام علیکم۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرے پاس فتاوی اصحاب الحدیث ہے۔ اس میں ایک سوال کیا گیا ہے کہ قادیانیوں سے تعلقات ہمارے کیسے ہونے چاہیے۔ تو سوال پڑھ کر سناتا ہوں اور پھر اس کا جواب بھی پڑھ کر سناؤں گا۔ فرماتے ہیں ہمارا دین اسلام شروع سے ہی مختلف فتنوں کا شکار رہا ہے۔ ان سب فتنوں سے زیادہ خطرناک فتنہ قادیانیت ہے۔ قادیانی دن رات اہل اسلام کا ایمان لوٹنے میں مصروف ہیں۔ یہ لوگ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ اپنے کام میں مصروف ہیں۔ پوری دنیا میں دھوکہ دہی دجل و فریب سے کام لے کر سادہ لو مسلمانوں کو مرتد بنا رہے ہیں۔ ایسے گمراہ اور دین دشمن ٹولے کے متعلق آپ کیا موقف رکھتے ہیں اور ان سے کس قسم کا سلوک کیا جائے؟ ان سے مکمل بائیکاٹ کرنے کی اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ امید ہے اس سلسلہ میں آپ ہماری ضرور رہنمائی فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہم سب کی خدمات کو ثمر آور کرے۔ اب پروفیسر ڈاکٹر فضیلت الشیخ ابو محمد حافظ عبدالستار حماد صاحب مفتی جماعت اس کا جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع فرمایا اور آخر زمان رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلہ کو ختم کر دیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی وحی کا سلسلہ جاری ہوگا۔ چنانچہ ختم نبوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کے انقطاع کا مسئلہ ایسا ہے جس پر تمام امت کا اجماع ہو چکا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ ختم نبوت بہترین پرایا میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور دیگر انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک مکان تعمیر کیا اور اسے نہایت خوبصورت بنایا مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ چاروں طرف سے اس عمارت کو دیکھتے ہیں اور اسے پسند کرتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ تم نے اس جگہ ایک اینٹ مزید کیوں نہ رکھ دی؟ چنانچہ میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی دوسری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی قیادت حضرات انبیاء کے ہاتھ میں تھی۔ جب ایک نبی فوت ہو جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، البتہ میرے بعد بکثرت خلفاء ہوں گے۔ حدیث دجال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا میرے لیے وہی درجہ ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام کا تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ان حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مدعی نبوت کافر اور دین سے خارج ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں، انہیں دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گیا۔ خواب میں مجھے حکم دیا گیا کہ ان پر پھونک مارو۔ میں نے جب ان پر پھونک ماری تو دونوں رفو چکر ہو گئے۔ میں نے اس خواب کی تعبیر یہ کی کہ میرے بعد 2 جھوٹے شخص پیغمبری کا دعویٰ کریں گے، ان میں سے ایک اسود عنسی ہے اور دوسرا مسیلمہ کذاب۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مسیلمہ کذاب مدینہ طیبہ آیا اور کہنے لگا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد مجھے جانشین بنا دیں تو ان کی فرما برداری کرنے کو تیار ہوں۔ مسیلمہ کذاب اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو بھی لایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ثابت بن قیس تھے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ آپ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا اگر تم مجھ سے یہ چھڑی بھی مانگو تو میں نہیں دوں گا۔ جانشینی تو دور کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں جو لکھ دیا ہے تو اس سے بچ نہیں سکے گا، اور اگر تو روح گردانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے تباہ کر دے گا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ تو وہی دشمن ہے جس کا حال مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا ہے۔
بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق مسلمہ کذاب حضرت واشی کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا۔ ایک دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میرے بعد 30 کذاب پیدا ہوں گے، سب کے سب اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ہمارے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی ایک جھوٹا مدعی نبوت ہے، اور ان احادیث کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے یا کسی مدعی نبوت کی تصدیق کرے وہ کافر اور دین اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اجماع امت کی تکذیب کی ہے۔ واضح رہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی دعوی نبوت سے پہلے ختم نبوت کا قائل تھا اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو کافر سمجھتا تھا، جیسا کہ اس نے لکھا ہے بھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آئے تو کیسے آئے جبکہ آپ کی وفات کے بعد وہی بند ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبیوں کو ختم کر دیا ہے۔ یہ حوالہ ہے حمامۃ البشرا سے۔ تو ایک دوسرے مقام پر لکھتا ہے مجھے یہ بات زیبا نہیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کافروں سے جا ملوں۔ یہ حوالہ ہے حمامۃ البشرا صفحہ نمبر 97 سے۔ مرزا قادیانی کی مصنوعی نبوت کے کئی ایک مراحل ہیں۔ سب سے پہلے اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے بعد مسیح پھر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا، بلکہ بذریعہ کشف و الہام اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی کشمیر میں نشاندہی بھی کر دی۔ اس کے بعد کھل کر اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور باور کروایا کہ مجھ پر وحی آتی ہے، اور نعوذ باللہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ جب اس پر علماء حقہ نے گرفت کی تو کہنے لگا میں کوئی مستقل نبی یا صاحب شریعت رسول نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نبی ہوا ہوں اور آپ ہی کا ذل اور بروز ہوں، یعنی میں ذلی اور بروزی نبی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے بتدریج نبوت کے مراحل طے کیے ہیں، پہلے مجدد، پھر مسیح، پھر مسیح موعود۔ جب کام چلتا دیکھا تو نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اگر غور کیا جائے تو اس کی تدریجی نبوت ہی اس کے ابطال دعویٰ نبوت کے لیے کافی ہے، کیونکہ سابقہ انبیاء میں سے کوئی نبی بھی بتدریج نبی نہیں بنایا۔ اس دعویٰ نبوت کی تردید کے لیے درج ذیل باتیں قابل غور ہیں۔ اس نے دعویٰ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اسے ذلی نبوت کا درجہ حاصل ہوا ہے، گویا اس کے نزدیک نبوت وہ بھی نہیں بلکہ کسبی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس نظریہ کی بھرپور تردید کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے۔ علاوہ ازیں اگر نبوت کسبی چیز ہوتی تو اس کے سب سے زیادہ حقدار صحابہ کرام تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع سے سرشار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہ تھے، نہ ہی شاعری آپ کی شایان شان تھی، لیکن مرزا قادیانی شاعر تھا۔ اس نے اردو، عربی، فارسی میں بہت سے اشعار اور قصیدے لکھے۔ اگر مرزا قادیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل اور بروز ہے تو آپ تو شاعر نہ تھے، یہ عکس میں شاعری کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب ہے مرزا قادیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس قطعاً نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث میں ہے کہ آپ فحش گو اور بد زبان نہیں تھے، جبکہ مرزا قادیانی انتہائی بد زبان فحش گو تھا، بلکہ اس نے نہ صرف اپنے مخالفین کو ولد الزنا اور ولد الحرام کہا ہے، بلکہ اس نے آئینہ کمالات میں لکھا ہے جن لوگوں نے میری تصدیق نہیں کی وہ سب کنجریوں کی اولاد ہیں۔ استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفین کے حق میں قطعاً ایسی زبان استعمال نہیں کی۔ اس بنا پر مرزا قادیانی قطعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جہاد کیا اور 17 غزوات میں خود شریک ہوئے، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، لیکن مرزا قادیانی نے جہاد کی مخالفت کا فتویٰ جاری کیا۔ کیا ایسا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مٹانے کے لیے دن رات ایک کیا۔ ہمارے نزدیک مرزا قادیانی انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا جس نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی اور جہاد کو حرام قرار دیا، بلکہ اس نے دیگر تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بانی پاکستان محمد علی جناح جب فوت ہوئے تو مشہور قادیانی ظفر اللہ خان نے ان کے جنازے میں شرکت نہ کی۔ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے درج ذیل 2 واقعات قابل غور ہیں۔
مرزا قادیانی نے اپنی زندگی میں پیشین گوئی کی تھی کہ اس کا نکاح محمدی بیگم سے ہوگا، لیکن ہوا یوں کہ محمدی بیگم کے سرپرست جو مرزا قادیانی کی برادری سے تھے، انہوں نے رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا اور محمدی بیگم کا نکاح کسی دوسری جگہ کر دیا، اور مرزا قادیانی اس سے نکاح کی حسرت دل میں لیے ہوئے اگلے جہاں روانہ ہوا۔ دوسری بات، مرزا قادیانی نے مولانا ثناء اللہ امرتسری مرحوم سے مبالغہ کیا کہ اگر میں جھوٹا اور مفتری ہوں تو میں ثناء اللہ کی زندگی میں ہلاک ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ اس مبالغہ کے 13 ماہ بعد ہیضہ کی بیماری سے لاہور میں مرا، جبکہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے فضل و کرم سے مرزا قادیانی کی وفات کے 40 سال بعد تک زندہ رہے اور مارچ 1948 میں سرگودا میں وفات پائی۔ یہی وہ حقائق تھے جن کی بنا پر حکومت پاکستان نے 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ تو یہ بات ہمارے لیے سمجھنے اور سوچنے کی ہے کہ قادیانیوں کی کیا حیثیت ہے اور ان کی کیا ویلیو ہے، اور وہ بالکل بھی ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسلام سے ایک علیحدہ گروپ ہے، علیحدہ ان کی ایک جماعت ہے، وہ کسی بھی صورت میں مسلمان نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ان کو مسلمان سمجھنا چاہیے، اور وہ مسلمانوں کے نزدیک تک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت قادیانیت کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو میں نے یہ جو سوال اور اس کا جواب بیان کیا ہے اس نیت سے ہی بیان کیا ہے، اگر کسی کو یہ سننا نصیب ہو جائے تو ہو سکتا ہے کسی کی بہتری اور کسی کے فائدے کے لیے یہ کام کر جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین دنیا کی کامیابیوں سے نوازے۔ السلام علیکم۔